बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हमने स्टोरी की थी सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट चारसदा के हवाले से। हमने बताया था कि वो इलीगल है, उनके पास एनओसी एलओपी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आवाम का पैसा लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पैमरा ने उनको नोटिस किया, टीएमए चारसदा ने नोटिस किया, लेकिन ना बोर्ड उतरे ना उनके इश्तेहारात बंद हुए। वो लूट मार का सिलसिला उसी तरह जारी रहा। लेकिन अब इसमें ताज़ा तरीन डेवलपमेंट जो हुई है, वो 3 सीनियर तरीन वकला जो हैं, बड़े मोतबर वकला हैं, जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है और इस सोसाइटी सिटी हाउसिंग सोसाइटी की लूट मार को रोकने के लिए अदालत से इस्तदा की है। जो वकला हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद अयाज खान एडवोकेट, ये पेशावर हाई कोर्ट बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, और दूसरे हैं जनाब सगीर अहमद एडवोकेट, ये सवाबी बार डिस्ट्रिक्ट बार जो है उसके साबिक सदर हैं, और फिर ज़िला चारसदा के सादतुल्लाह खान एडवोकेट हैं, जो जाने माने वहाँ के वकील हैं। और अच्छी बात यह है कि अब वकला ने यह बेड़ा उठाया ताकि अवाम को इस लूट मार के सिलसिले से बचाया जा सके। इन तीनों वकला ने पेशावर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, उसमें उन्होंने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके अलावा चारसदा की जो इंतज़ामिया उनको, फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, फिर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी माहौलियात और इसके अलावा जितने भी दीगर जो मुतल्लिका लोग हैं, सबको फ़रीक बनाया है। और सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट के जो लैंड डायरेक्टर हैं उनको भी, जो उनके डायरेक्टर हैं उनको भी उन्होंने इसमें फ़रीक बनाया है। अब अच्छी बात यह होगी कि अब मामला जाएगा अदालत में, और अदालत के सामने सारे का सारा पंडोरा बॉक्स खुलेगा। और जब ये मामला अदालत, यकीनी तौर पर अदालत इन तमाम फ़रीक़ैन को तलब करेगी, और वहाँ पे सब के जो करैक्टर हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो ये पहले पंजाब में भी था, पंजाब के ये खारियां में, और फिर इसके अलावा फैसलाबाद में, लेकिन वहाँ भी लूटमार हुई। मैंने पिछली स्टोरी में आपको बताया था। और उन दोनों जो प्रोजेक्ट हैं पंजाब वाले, उसका तज़किरा इन सीनियर वकला ने अपनी पिटीशन में भी किया है, और पेशावर हाई कोर्ट को उन्होंने बताया है कि यही टोला जो है पंजाब में भी ऐसे ही गुल खिला के आया है। और अब ज़िला चारसदा के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी है, उसको लूटने का मंसूबा इन्होंने बनाया हुआ है। लिहाजा अदालत जो है इस सिलसिले में फौरी तौर पे इंटरवेन करे और इस लूट मार करने वाले टोले को रोके। और नाजरीन, मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जो रूहे रवा हैं वो मेजर रिटायर्ड आमर हैं, और उनके बेटा जो हमज़ा है वो इस मामले को सारे को देखते हैं। लेकिन ज़ाहिर है फिर आगे एक पूरी की पूरी चैन होती है, फिर इनके साथ प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन भी होती है, फिर उसके अलावा मार्केटिंग कंपनियां होती हैं जो इनकी फ़ाइलें उठाती हैं और मार्केट में जाके बेच देती हैं। तो नाजरीन, ये जो 3 वकला हैं, सीनियर वकला, ये काबिल तहसीन है इनका ये काम, कि अब तो वकला के लिए ये आसानी होती है कि आम आदमी जब अदालत से रजू करता है तो उनको वकला की फ़ीस देना पड़ती है, फिर उनको ये भी नहीं पता होता कि केस कब लगेगा या क्या इसका आगे सिलसिला है। अब 3 वकला, चूँकि ये अवामी अहमियत का हामिल मामला है, अवाम की इसके मफादात को बचाने का मामला है, इसलिए 3 सीनियर वकला ने ये जो बेड़ा उठाया है, इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरह के लूट मार करने वाले लोग सामने आए, वहाँ पे वकला को सामने आना चाहिए, क्योंकि अदालती मामलात की जो पेचीदगियाँ हैं, जितने वकला समझते हैं, आम आदमी नहीं समझता। और वैसे भी आम आदमी तो इनकी सोशल मीडिया की जो मार्केटिंग होती है, या उनके जो लच्छेदार जो गुफ्तगू होती है, जो खूबसूरत इश्तिहारात होते हैं, उनमें बह जाता है, फिर उसको समझ ही नहीं आती। जब उसकी जमा पूंजी लुट जाती है उस वक्त उसको समझ आती है, फिर वो जो समझ आती है तो जमा पूंजी लुटाने के बाद बाकी अकल भी उसकी चली जाती है। लिहाजा वकला जो हैं वो चारों सूबों में, वगरना तो आप ये देखें कि जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक की अंदाज़ा लगाया जाए कि जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ खुल गई हैं, उससे तो लगता है कि ज़मीन ही नहीं बचेगी। लेकिन फ्राडियों का धंधा भी चल रहा है, लूटमार भी, अरबों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या मुकाबला है? इन सोसाइटियों का मुकाबला ये है कि फ़लाँ ग्रोह ने इतने अरब इकट्ठा किया है, अब उसने उससे ज़्यादा इकट्ठा करना है। यानी कहाँ जेब कतरे जो है वो दिन में 1000-2000 की दिहाड़ी लगाते थे, अब अरबों की दिहाड़ियाँ लग रही हैं। लेकिन फ्रॉड का सिलसिला, चूँकि रियासत बेबस है, चूँकि रियासती इदारे बेबस हैं, FIA बेबस है, नैब बेबस है, और उसके अलावा पुलिस, फिर RDA, CDA, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, वो नाकाम हो जाते हैं। नाकाम क्या होते हैं कि वो दर हकीकत अंदर खाते इनके साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर अवाम का पैसा लुट जाता है। तो ये जो 3 वकला हैं जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है, इन्होंने वही सारे निकात उठाए हैं। उनका ये कहना है कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके पास ना LOP है ना NOC है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे जनाब अली काम ज़िला चारसदा में काम शुरू कर रखा है। लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट जो है इन तमाम जो भी मुतल्लिका लोग हैं, TMA चारसदा के लोग,
پھر ڈسٹرکٹ انتظامیہ 4 سدہ، پھر پشاور کی جو انتظامیہ ہے، پھر خیبر پختونخوا کے جو سیکٹری انوائرمنٹ ہیں وہ، اور متعلقہ دیگر جو لوگ ہیں ان کو طلب کیا جائے، اور پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈی جی جو ہیں ان کو طلب کیا جائے۔ ان کو پہلے تو یہ پابند کیا جائے کہ دیکھا جائے کہ کون کون اس میں لوگ ملوث تھے جن کی ملی بھگت سے انہوں نے جو ضروری ڈاکومنٹ تھے پورے ہوئے بغیر ہی کام شروع کر دیا، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے ان کے پیچھے کہ جن کے وجہ سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ نہ صرف مارکیٹنگ کی بلکہ پلاٹوں کی بکنگ بھی شروع کر دی۔ اور پھر ان وکلاء کا یہ بھی اصرار ہے کہ فاضل عدالت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی جو جگہ ہے اس کا جو ہے وہ رقبہ دیکھا جائے کہ ان کے پاس جگہ کتنی ہے، تاکہ عوام کو یہ بتایا جا سکے۔ اور اچھی بات ناظرین یہ ہے، چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوگی تو یہ نیشنل میڈیا میں بھی آئے گی، نیشنل الیکٹرانک میڈیا میں بھی آئے گی، پرنٹ میڈیا میں بھی آئے گی، جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چلائے ہیں۔ 1.25 ارب روپے کا ان کا میڈیا کمپین کا بجٹ تھا، جہاں پہ انہوں نے بڑے بڑے اشتہار چلائے ہیں، وہاں پہ ان کے خلاف خبریں چلیں گی۔ یعنی جہاں فرنٹ پیج پہ ان کے اشتہارات تھے، اب وہاں پہ یہ چھپے گا کہ ان کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس LOP نہیں ہے، ان کے پاس NOC نہیں ہے، وہی اخبار چھاپیں گے، اور یقینی طور پہ کسی نہ کسی ٹی وی چینل پہ بھی یہ خبر نشر ہوگی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ عدالت جو ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی، اور جو وکلا ہیں، یہ تینوں جو معزز وکلا ہیں، انہوں نے عدالت سے یہی استدعا کیا ہے کہ نہ صرف اس کو فوری طور پر روک دیا جائے، اس کو بین کر دیا جائے، بلکہ جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس کو پابند کیا جائے کہ عوام کا جو پیسہ لوٹا گیا ہے وہ فوری طور پہ واپس دلایا جائے۔ یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہوگا اگر فاضل عدالت کے حکم پہ متعلقہ اتھارٹی، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا FIA یا کوئی دوسرا ادارہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ نے، میجر ریٹائرڈ عامر اور اس کے بیٹے نے جتنا عوام سے پیسے بٹورا ہے تو وہ پبلک کو واپس دلا دیا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے، لوگوں کا عدالتوں پہ اعتماد بھی بڑھے گا، اور پھر عوام کو یہ بھی چین آئے گا کہ ہماری عدالتیں موجود ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ان 3 وکلا نے عدالت کے سامنے یہ بات بھی رکھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے ایک سرکاری ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کر رکھا ہے جس میں سستے پلاٹ دیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ٹولہ جو ہے یہ مہنگے پلاٹ ان کو فروخت کرنے کے درپے ہے، اور ان کی جیب میں، اور صرف ان کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اور نیشنل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر بڑی کمپین انہوں نے جاری کی ہوئی ہے، جس سے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں کہ جناب یہ ایسی دنیا یہاں ہم آباد کریں گے، جناب جیسی دنیا آپ نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی، ایک نیا پاکستان یہاں پہ آباد ہو جائے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جو پاکستان کی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں وہ سہولتیں ہم یہاں پہ دیں گے۔ بھئی سہولتیں تو آپ اس وقت دیں گے جب آپ کے پاس زمین ہوگی، جب آپ کے پاس زمین ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے سہولتیں آپ دیں گے؟ ہوائی، یعنی دیکھیں یہ ایک ہوائی پروجیکٹ ہیں، زیادہ تر جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہ ہوائی پروجیکٹ ہیں، زمین ہوتی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، بس بورڈ لگاتے ہیں اور کارروائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو وکلا کی طرف سے یہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھنا، اس سے ایک چیز اور بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا تو عدالت کے دباؤ کی وجہ سے جو سرکاری اہلکار اس ٹولے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور اپنی کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیتے ہیں، اپنے نجائز اثاثے بنا لیتے ہیں، وہ عدالت کے دباؤ میں آئیں گے اور عدالت کے ریڈار پہ آ جائیں گے، عدالت کے سامنے ہوگا، اور پھر کوئی نہ کوئی بندہ پہنچ جائے گا کہ جناب فلانا اہلکار ہے، فلانا تحصیلدار ہے، فلانا پٹواری ہے، فلانا ڈائریکٹر ہے، جس نے جناب اتنے پیسے لیے ہیں اور اس سوسائٹی کو کام کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، تو وہ سارے کے سارے عدالت کے سامنے جو ہے وہ ننگے ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے پھر عدالت کو بھی آسانی ہو جائے گی، تاکہ وہ متعلقہ جو محکمہ ہے، جو اینٹی کرپشن پشاور کا محکمہ ہے، خیبر پختونخوا جو بھی محکمہ ہے، تاکہ وہ اس کو ہدایات جاری کرے کہ ان کو فوری طور پہ گرفت میں لایا جائے۔ تو ناظرین، یہ اب پنڈورا باکس جو ہے سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو پنڈورا باکس ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے۔ اب وہاں پہ آپ کو میں بتا دوں کہ اب ایک تو نمبر 1 تو ان کی یہی استدعا ہے کہ ان کا جو NOC نہیں ہے، اور متعلقہ اتھارٹی کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ NOC اس وقت تک جاری نہ کرے جب تک یہ عدالت کے سامنے نہ صرف اپنا رقبہ شو کریں بلکہ دیگر ضروری ڈاکومنٹ جو ہیں وہ نہ دکھائیں۔ اور پھر اس کے علاوہ عدالت کے سامنے سیکٹری جو ماحولیات ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بتائیں کہ کیا اس ہاؤسنگ سوسائٹی سے ماحولیات کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ LOP کے جو متعلقہ دستاویزات ہیں، جو ضروری دستاویزات ہیں، وہ بھی عدالت کے سامنے لائی جائیں۔ یعنی اب یہ معاملہ جو ہے سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہے، لہٰذا عوام سے التماس ہے کہ عوام اور کچھ نہیں تو پشاور ہائی کورٹ کی سماعت کا خیال کریں،
اور جو ڈیلر ایسوسیشن والے آپ کی جیبوں کے درپے ہیں جو سونگ لیتے ہیں، یہ ڈیلر ایسوسیشن والوں کا کمال ہوتا ہے، ان کے کرندے ہوتے ہیں ہر محلے میں، ہر گلی میں، ان کو وہ سونگ لیتے ہیں کہ کس کے بیرون ملک سے پیسے آ رہے ہیں، کس کا کاروبار اچھا ہے، اور اس کے پیچھے اپنے کرندے لگا دیتے ہیں کہ جناب آئیں ہم آپ کو پلاٹ دیتے ہیں، اور پھر ان کی جیبوں سے پیسہ نکال لے دیا جاتا ہے اور اپنا 30 یا 40% جو ان کا ریبیٹ ہوتا ہے وہ وصول کر لیتے ہیں، اور باقی جو ہے میجر ریٹائرڈ عامر اور ان کے ساتھیوں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اب معاملہ چونکہ عدالت میں ہے، پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، وہ یقیناً ان سارے گروہ کو اور جو ان کے ساتھ سرکاری اہلکار ملے ہوئے ان سب کو کٹہرے میں لائے گی۔ جب وہ کٹہرے میں آ جائیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے فراڈیوں کی حوصلہ سیکھنی ہوگی۔ اور یہی نہیں، یہ تو پشاور کے وکلاء نے بڑا زبردست اقدام کیا ہے، پنجاب کے وکلاء کو بھی کرنا چاہیے، فیصل آباد کے وکلاء کو خاص طور پہ ایکشن لینا چاہیے، چونکہ فیصل آباد میں بھی یہ واردات ہوئی ہے۔ پھر کھاریاں کے وکلاء کو ایکشن لینا چاہیے، آئے روز وہاں پہ جی ٹی روڈ بند رہتی ہے۔ وہ الگ سے سٹوری میں نے آپ سے کہا ہے کہ وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کتنا بڑا فراڈ ہے، کس طریقے سے عوام کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ایسا ایسا ہم آپ کو سب بتائیں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جیب میں جو آپ کے پاس پیسے ہیں، بجائے اس کے کہ بعد میں درخواستیں دیتے پھریں واقعی متصب کو، کسی اور ادارے کو، ایف آئی اے کو، جناب ہمارے پیسے ریکور کرا دیں۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپ کی جیب سے پیسے یہ لوگ نکال لیتے ہیں، پھر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر واپس لینے، اگر آپ نے 2 لاکھ جمع کرایا تو کہتے ہیں جی آپ 50,000 لے لیں، اب تو پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اس وقت سے بچیں، آپ اپنے پیسے بچائیں، پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی کارروائی پہ نظر رکھیں اور پھر پشاور ہائی کورٹ کی کارروائی پہ نظر رکھیں۔ جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ ان کے پاس ایل او پی، این او سی سب کچھ ہے، پھر اپنی انویسٹمنٹ کریں، ورنہ یہ فراڈی ہے، پھر پیسے واپس نہیں دیتے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔